10वें पारे کا دوسرا حصہ سورہ براءہ یا پھر سورہ توبہ پر کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، لیکن یہ 2 نام زیادہ مشہور ہیں۔ اس کو توبہ بھی اور براءت بھی کہتے ہیں۔ توبہ اس لیے کیونکہ اس میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ براءت کا یہاں پر معنی بری الذمہ ہونے کے ہیں۔ تو اس صورت کی پہلی آیت مبارکہ میں ہی کفار سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ براءہ بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس صورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر ہی نازل نہیں ہوئے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا، جبکہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بخاری شریف کی ہے، فرمایا قرآن کریم کی سب سے آخری سورت توبہ نازل ہوئی۔ سورت توبہ کی ابتدائی آیات کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان معاہدہ تھا، عہد تھا۔ ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب نے عہد شکنی کی گئی، تو ان عہد شکنوں کے عہد کو ساقط قرار دے دیا گیا، اور انہیں فرمایا گیا، حکم دیا گیا کہ 4 مہینے کی مدت تک امن کے ساتھ جہاں چاہیں رہیں، ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس مدت تک یہ خوب سوچ سمجھ لیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، احتیاط کر لیں اور جان لیں کہ اس کے بعد یا تو اسلام منظور کرنا ہے یا پھر قتال۔ یہ صورت 9 ہجری کو فتح مکہ کے 1 سال بعد نازل ہوئی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کے مجمع میں اس صورت کو سنانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حاجیوں کے مجمع میں پہنچے تو آپ نے 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں کو ندا کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا پیغام لائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے اسی صورت مبارکہ کی 30 یا 40 آیات پڑھ کر سنائیں، اور آپ نے فرمایا میں 4 حکم لایا ہوں۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے قریب نہ آئے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ کوئی بھی شخص برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا، اور آخر پر فرمایا کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی کوئی مدت معین نہیں ہے تو اس کی میعاد 4 ماہ تک تمام ہو جائے گی۔ یہ سن کر کفار قریش نے کہا، اے علی، اپنے چچا کے فرزند سے کہہ دیں کہ ہم نے عہد پس پشت ڈال دیا، اب ہمارے اور ان کے درمیان صرف نیزہ بازی اور تیغ زنی کے سوا کوئی عہد۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى ان یکونوا من المہتدین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے کے مستحق مومنین ہیں، اور یاد رہے کہ مسجد کی آباد کاری اور اس کو بنانے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ مسجد کو آباد کرنے میں اس کی صفائی ستھرائی، اس کا خیال، اس کو روشن کرنا، اس کو دنیاوی باتوں سے بچانا اور ہر اس چیز سے محفوظ رکھنا شامل ہے کہ جس کے لیے مساجد نہیں بنائی گئی۔ مسجد نبوی شریف کی تزئین و آرائش اور اس کی آبادی کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بہترین فرش ڈلوایا، اس سے پہلے فرش نہ تھا، اور اس کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی، اور اس میں سب سے پہلے قندیل روشن کرنے والے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تراویح کے موقع پر مسجد میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغاں کیا، جس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم کو قبر کے نور کی دعا دی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثیر احادیث مسجدیں بنانے اور ان کو آباد کرنے کے حوالے سے کتب احادیث میں ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں مسلم شریف کی موجود ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔